الحمدللہ تعالی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں اور اہل تشیع کی موت پر کتابوں سے الزامی طور پر حوالہ جات پیش کر کے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ جو حضور کی تعلیمات ملتی ہیں اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی تقاضا کرتی ہیں کہ مصیبت اور غم کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا جائے، نہ کہ بے صبری کا، اور غم پروری اور حزن اور باویلا چیخ و پکار آہ و بکا اور غم معدوم کو دوبارہ نئے سرے سے تازہ کرنا اس کی شریعت اسلامیہ میں بالکل ہرگز اجازت نہیں ہے۔ احباب اہل سنت کے لیے آج کی گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب مستطاب فتاوی رضویہ شریف سے چند اقتباسات پیش کروں گا تاکہ ہمارے عوام الناس کے لیے اور خطباء اور واعظین کے لیے بھی ایک سبق اور اس سے درس حاصل ہو کہ ہم نے شہداء کربلا کی شہادت کا ذکر کس طرح کرنا ہے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طرح خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 514، 15، 16 اور 17 پر مختلف اقتباسات جو ذکر کرتے ہیں، میں ان میں سے چند اقتباسات پڑھ کے عرض کر دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 514 ہے 24ویں جلد کا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شہادت نامے نثر یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں اکثر روایات باطلہ و بے سر و پا سے مملو اور اکاذیب موضوعہ پر مشتمل ہیں۔ ایسے بیان کا پڑھنا سننا، وہ شہادت ہو خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک ہو خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے، خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسی خرافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو کہ پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 515 پہ لکھتے ہیں، یوں ہی جب کہ اس سے مقصود غم پروری و تسنع و حزن ہو تو یہ نیت بھی شرعاً نامحمود۔ شرع مطہر نے غم میں صبر و تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ غم معدوم بتکلف و زور لانا، نہ کہ بتسنع زور بنانا، نہ کہ اسے باعث قرب و ثواب ٹھہرانا۔ یہ سب بدعات شنیعہ روافظ ہیں جن سے سنی کو احتراز لازم۔ یعنی جو غم مٹ چکا ہے، معدوم ہو چکا ہے، اس غم کو دوبارہ تازہ کرنا اور اس کو پھر اجر اور ثواب قرار دینا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات شنیعہ روافظ ہیں۔ یعنی روافظ کا یہ گڑے ہوئے طریقے اور ان کی بدعات ہیں، اہل سنت کو اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ سنی خطیب کو، سنی واعظ کو، سنی مبلغ کو ہرگز اس طرح شہادت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں میں غم پروری اور حزن کو دوبارہ زندہ اور تازہ کیا جائے۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 515 ہی پہ کہ عوام مجلس خام اگرچہ بالفرض صرف روایات صحیحہ بروجہ صحیح پڑھیں بھی، تاہم جو ان کے حال سے آگاہ ہے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پڑھنے سے ان کا مطلوب یہی بتسنع رونا، بتکلف رولانا۔ ایسے خطیبوں کا، ایسے واعظین کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو رلایا جائے اور خود رویا جائے، اور اس رلانے سے رنگ جمانا ہے۔ اس کی شناعت میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اس کی برائی میں کیا شبہ ہو سکتا کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ رویا جائے اور لوگوں کو رلایا جائے اور اپنی تقریر کا رنگ جمایا جائے۔ ہاں اگر خاص بنیت ذکر شریف حضرات اہل بیت طہارت صلی اللہ تعالی علی سیدہم و علیہم وبارک وسلم، ان کے فضائل جلیلہ و مناقب جمیلہ روایات صحیحہ سے بروجہ صحیح بیان کرتے اور اس کے ضمن میں ان کے فضل جلیل صبر جمیل کے اظہار کو ذکر شہادت بھی آ جاتا اور غم پروری و ماتم انگیزی کے انداز سے کامل احتراز ہوتا تو اس میں حرج نہ تھا۔ فرماتے شہادت کا ذکر کیا جائے اور شہادت کا ذکر اس طریقے سے کہ فضائل و مناقب پڑھ کے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مگر ہے ہاتھ ان کے اطوار، ان کی عادات اس نیت خیر سے یکسر جدا ہیں۔ ذکر فضائل شریف مقصود ہوتا تو کیا ان محبوبان خدا کی فضیلت صرف یہی شہادت تھی؟
بے شمار مناقب عظیم اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائے، انہیں چھوڑ کر اسی کو اختیار کرنا اور اس میں طرح طرح سے با الفاظ رقت خیز و نوحہ نما و معانی حزن انگیز و غم افزا بیان کو وسعتیں دینا انہی مقاصد فاسدہ کی خبریں دے رہا ہے، انہی مقاصد فاسدہ کی خبریں دے رہا کہ ان کا مقصد ہی فاسد ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو رلایا جائے اور خود رویا جائے اور اپنی تقریر کا رنگ جمایا جائے، ان کا مقصود جو ہے وہ فضائل بیان کرنا نہیں ہے۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 517 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ ذکر شہادت شریف جبکہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو عین سعادت ہے، یقیناً یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، کیونکہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 739 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ سوال پوچھا کسی نے کہ سوال یہ ہے کہ بطریق روافظ بغیر ذکر حضرات خلفۂ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنت کے واسطے واقعات کربلا بیان کرنا اور بوجہ ہم نامی خلفۂ ثلاثہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان فرزندان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ من جملہ شہدائے دشت کربلا ترک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ افضل اذکار ذکر الہی عز جلالہ ہے، اور ذکر الہی میں سب سے افضل نماز، اگر نماز بھی بطور روافظ پڑھی جائے گی ناجائز و ممنوع ہے، نہ کہ اور اذکار مجالس محرم شریف میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہے، جسے تجدید حزن و نوحہ باطلہ مقصود اور اکاذیب و موضوعات سے تلویث موجود خود حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ہاں فضائل شریف حضرت سیدنا امام حسین ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروجہ جائز روایات صحیحہ معتبرہ سے ضرور نور عین و عین نور ہے، مگر صرف اسی پر اقتصار کرنا اور ذکر خلفائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دامن کشی خصوصاً لکھنؤ جیسے محل حاجت میں کہ کوفہ ہند ہے ضرور قابل اعتراض و احتراز ہے۔ یعنی فرماتے ہیں جہاں ذکر اہل بیت طہار اور شہداء کربلا کا ذکر ہو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا بھی ذکر ہو، اور جب شہادت امام علی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کا تذکرہ ہو تو امام فرماتے ہیں کہ اس طرح تذکرہ نہ ہو کہ ان کی بے چارگیاں اور ان کی نعوذ باللہ خستہ حالیاں ثابت کی جائیں، بلکہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 640 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ اور ثابتہ مذکورہ اہل بیت کرام کی اہانت سے خالی نہیں۔ اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ان کی ان کو بیچارگاں اور بے سہارا اور خستہ حال ثابت کیا جائے۔ یعنی اس طرح نہ کیجئے کہ بلکہ ان کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ جو انہوں نے استقامت علی الحق، صبر، جرت اور بہادری کی جو داستان میدان کربلا میں رقم کی ہے اس انداز سے ان کا ذکر کیا جائے تاکہ قوم کے نوجوانوں میں اور قوم کے بچوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو اور ان میں ہمت اور بردباری اور حوصلہ اور صبر کا جو ہے اور استقامت علی الحق کا جو پہلو ہے وہ زیادہ اجاگر ہو۔ اس طریقے سے شہداء کربلا کا ذکر اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عوام اہل سنت کو اور خطبہ اور واعظین اہل سنت کو یہ پیغام اور ان کی تعلیمات